آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام ابو البیان حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب مجددی دامت برکاتہم، حضرت علامہ مولانا غلام حیدر صاحب خادمی دامت برکاتہم، دیگر جملہ مشائخ و علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج گجرانوالہ میں مرکزی جامع مسجد نقشبندیہ میں ادارہ منہاج القرآن گجرانوالہ، منہاج القرآن علماء کونسل اور منہاج القرآن یوتھ لیگ کے زیر اہتمام جامع مسجد نقشبندیہ کی انتظامیہ کے تعاون سے درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر 3 ماہ یا 4 ماہ کے بعد، میں حتماً ابھی 3 ماہ کی بات نہیں کرتا، مگر یہ کہ 3 ماہ یا 4 ماہ کے بعد کوشش کروں گا کہ یہ درس قرآن سلسلہ وار درس قرآن کے طور پہ چلے۔ اور یہ اگر اللہ پاک کو منظور ہوا اور یہ سلسلہ وار درس قرآن کا مرکز بنا تو یہ پورے گجرانوالہ ڈویژن کے لیے ہوگا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ صرف گجرانوالہ کے لیے پھر نہ سکیڑ دیا جائے، بلکہ پورے ڈویژن کا اس میں یکساں شرکت اور یکساں حق تصور ہو۔ منہاج القرآن علماء کونسل گجرانوالہ کے اکابر علماء اور زعماء حضرت علامہ نوری صاحب اور دیگر مشائخ علماء، علامہ صدیقی صاحب جتنے تشریف فرما ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے بھی فیوزات اور برکات ہیں،
اور ان کی محبتیں اور چاہتے ہیں علامہ مجددی صاحب کے ساتھ کہ جس کے باعث گجرانوالہ میں لاہور اور دیگر جو کیپٹلز ہیں، دارالحکومت ہیں صوبائی اور مرکزی، انہیں چھوڑ کر کسی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ پہلا درس قرآن اگر سلسلہ وار ہو رہا ہے تو وہ گجرانوالہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے درس قرآن کی تاریخ میں نے سرگودا ڈویژن کی مقرر کر دی، پھر فیصل آباد ڈویژن کی مقرر کی ہے اور ملتان ڈویژن کی مقرر کی ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ اللہ پاک توفیق دے تو درس قرآن کے وہ سلسلے جو پہلے سے چل رہے ہیں ان میں اضافی طور پر ان 4 ڈویژنز میں بھی 3 ماہی یا 4 ماہی بنیادوں پر درس چلتا رہے۔ بہرحال یہ واقعتاً مبارک دن ہے کہ آج ہم اس سلسلہ درس قرآن کی پہلی نشست میں حاضر ہیں، اور آپ حضرات کا اجتماع، حاضری اور شرکت اور یہ پرکیف ایمان پرور نظارہ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک شخص کے لیے میں دل سے دعا گو ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ اگلے درس قرآن کی تاریخ جب اناؤنس ہو تو آپ میں سے ہر ساتھی کم سے کم 10 افراد نئے اپنے ساتھ درس قرآن میں لانے کے لیے لازم کر لیں، مگر انہی میں سے چن کر نہیں۔ وہ پوچھے کہ آپ درس قرآن میں گئے تھے، جو کہیں نہیں گئے تھے ایسے 10 افراد نئے لازم لائے جائیں تاکہ یہ سلسلہ درس قرآن سمندر کی طرح گجرانوالہ میں پھیل جائے۔ ماشاءاللہ۔ اور اللہ پاک کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اور بڑی رحمتیں اللہ پاک فرمائیں۔ آج کے درس قرآن کو چونکہ آغاز ہے اور ہمارا آغاز ہمیشہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتا ہے، ہماری ابتدا بھی وہی جگہ ہے اور ہماری انتہا بھی وہی جگہ ہے، اس لیے درس قرآن کا اولی موضوع تو ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ساتھ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو اس کے ساتھ ذکر اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی کرنا لازم ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جو 3 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں ان میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے مگر ذکر اہل بیت ظاہراً نہیں، تو اس میں ایک مقام ایسا ہے کہ جس کے حوالے سے ہم آج کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس ذکر کو کریں گے، اور تحریک منہاج القرآن کا موقف اور زاویہ نگاہ اس سے واضح ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ 3 تلاوت کی گئی آیات کریمہ جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، اور دوسرا پارہ ان آیتوں سے شروع ہو رہا ہے۔ ان کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں تھے تو آپ کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ اقدس کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا، بلکہ یثرب کو مدینہ بنایا، تو آپ نے اپنا قبلہ حکم الہی سے بیت المقدس کو مقرر کیا۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کے قبلے کا حکم فرما دیا۔ تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ اقدس کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے، اور یہی قبلہ اسلام مقرر ہوا۔ یہود و نصارہ وقتاً فوقتاً طعنہ دیتے تھے کہ یوں تو مسلمان
اپنی ہر بات میں ہم سے انفرادیت اور تشخص قائم کرتے ہیں، مگر قبلہ اپنا الگ نہیں رکھتے، وہ ہمارے ہی قبلے کو قبلہ سمجھتے ہیں۔ بہر طور ایسے کئی اسباب اور وجوہ کی بنا پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ خواہش شدت اختیار کر گئی کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو۔ رجب کا مہینہ تھا، آدھا مہینہ گزر گیا تھا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ نماز ادا فرما رہے تھے اس مسجد میں جسے اب مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ نماز کے دوران اللہ پاک نے تحویل قبلہ، قبلے کو بدل لینا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کر لینے کا حکم نازل فرمایا۔ اب یہاں ایک نقطہ قابل توجہ ہے، مدینہ طیبہ میں مکہ معظمہ اور بیت المقدس دونوں سمتیں بالکل متضاد تھیں، یعنی اگر اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے بیت المقدس کی سمت تو مکہ معظمہ پشت کی طرف پڑتا تھا، رخ بالکل الٹ تھے۔ آواز تھوڑی زیادہ۔ ایسی صورت میں حضور علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں، چہرہ اقدس ادھر ہے، پیچھے صحابہ کرام کی صف ہے مقتدیوں کی۔ جب حکم آ گیا اور کعبۃ اللہ قبلہ مقرر ہو گیا نماز میں، تو حضور علیہ السلام نے جب اپنا چہرہ پاک بدلا تو صورت یوں بن گئی کہ امام پیچھے ہو گیا، مقتدی آگے ہو گئے۔ پھر آقا آگے تشریف لے آئے، بقیہ نماز مکمل فرمائی، اور یہ قبلہ تبدیل کرنے کی گھڑی نماز کے اندر ایک عجیب گھڑی بن گئی۔ قبلہ بدل گیا۔ اب یہود یا کفار و مشرکین یا منافقین، یہ تمام طبقات اپنی اپنی سمجھ کے مطابق مسلمانوں پر تانا زنی کرنے لگے کہ دیکھیے جی انہوں نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا، قبلہ ہی بدل لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تانا کرنے والے کہیں بھی نہیں چھوڑتے، جن کا شیوا تانا زنی ہو وہ یہ قبلہ ہو تب بھی تانا کرتے ہیں، یہ قبلہ ہو تب بھی تانا کرتے ہیں، وہ کہیں بھی تانے سے باز نہیں آتے۔ ابھی انہوں نے تانا زنی نہیں کی تھی کہ پیشگی اطلاع قرآن مجید نے دی۔ اب یہاں سے قرآن مجید کی اس پہلی آیت کریمہ کا جو دوسرے پارے کی ہے بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس پس منظر کو بیان کر کے اب ہم یہاں سے آیت کریمہ کو لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے، تانا دیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اپنے قبلے سے پھیر دیا۔ اب پھرے مسلمان تو نہیں تھے، اصل پھرنے کا عمل امر الہی سے حضور علیہ السلام کا تھا۔ مسلمانوں نے تو محض اپنے آقا کے عمل پاک کی اتباع کی تھی، پیروی کی تھی۔ آرزو بھی حضور علیہ السلام کی تھی، اور اللہ کے امر سے چہرہ اقدس بھی حضور علیہ السلام نے ہی پھیرا تھا۔ صحابہ کرام تو حضور کو دیکھ کر ادھر ہی پھر گئے، کیونکہ ان کا مشرب ہی یہ تھا کہ جدھر حضور ہوتے ادھر ہی وہ ہوتے، مشرب یہ تھا۔
ان کا مشرب ہی یہ تھا کہ جدھر حضور ہیں ادھر ہی ہم ہیں. مشرب یہ تھا بقول ریاض جس طرف وہ نظر نہیں آتے. یہ مشرب تھا صحابہ کرام کا. کیا؟ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. یہ ان کا مشرب تھا. یہ مشرب تھا، ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا طریقہ تھا. تو اصل قبلہ بدلنے کا عمل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. گویا قبلہ بدلنے کے عمل پر طعنہ زنی اور اعتراض براہ راست یا بالواسطہ جو بھی کہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تھا. قبلہ بدلنے پر اعتراض در حقیقت ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک پر اور آپ کی ذات اقدس پر اعتراض تھا، طعنہ تھا. اس پر قرآن مجید فرماتا ہے. اب یہ الفاظ قرآن مجید کے توجہ طلب ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ پاک نے کہ ان قریب طعنہ دینے والے لوگ یہ کہیں گے، یا ان قریب اعتراض کرنے والے یوں کہیں گے، یا ان قریب کچھ لوگ یوں کہیں گے. ایسا نہیں فرمایا. جو بات سمجھا کے کروں اسے ذہن میں تھوڑی سی جگہ دے کے بٹھا لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ سر دھن کے واہ واہ کر کے نعرے لگا کے چلے جائیں اور بعد میں سب کچھ بھول جائیں. تو کوئی پوچھے جی کیا سیکھ کر آئے تو کہیں جی بابا بڑی مزے کی بات تھی، کیا کمال تھا، کچھ ہمیں بھی بتائیں، وہ تو یاد نہیں رہا. ایسا مزہ نہیں. جو باتیں سنیں سمجھا کریں، یاد کیا کریں، اور جو لکھ سکیں بعد ازاں کچھ اپنے نوٹس بک میں لکھ لیا کریں، ذخیرہ بنایا کریں. یہ درس تعلیم و تربیت کے لیے ہوتے ہیں، محض سننے اور بھلا دینے کے لیے نہیں ہوتے. تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب کچھ لوگ ایسا کہیں گے، اعتراض کریں گے. نہیں، فرمایا سیقول السفہاء من الناس. اب لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ یہ اعتراض کریں گے کہ ہمارے محبوب نے اور اس کے غلاموں نے قبلہ کیوں بدل لیا. کون اعتراض کریں گے؟ بے وقوف لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس درس قرآن کا پہلا سبق، اللہ رب العزت نے، یاد رکھ لیں، ان لوگوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر اعتراض کرتے ہیں، محض لوگ کہنا بھی گوارا نہیں کیا. یہ پہلا بات جو پہلی آیت سے اخذ ہے. ورنہ فرمایا جاتا سیقول الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا. اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر طعنہ کرتے ہیں اور آقا کی ذات پاک پر اعتراض کرتے ہیں، کسی اعتبار سے بھی اللہ کی غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کو لوگ تک کہا جائے، انسان کہا جائے، بلکہ فرمایا کہ لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، بے دانش ہیں، وہ یہ کہیں گے. تو پہلا قاعدہ قرآنی، پہلا قرآن کا قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ جو شخص خواہ وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنا عالم ہو، کتنا بڑا مصنف ہو، محقق ہو، مفکر ہو، کتنا بڑا مبلغ ہو، کتنا بڑا سائنسدان ہو، فلسفی ہو، منطقی ہو، جو کچھ بھی ہو، جو شخص کسی لحاظ سے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ادنا سے بھی طعنہ اور اعتراض کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا بے وقوف کائنات میں کوئی نہیں. تو بے وقوف کی تعریف یہ ہے جو حضور پر اعتراض کرے. یہ جملہ دہرائیے، قرآن کی نگاہ میں بے وقوف کون ہے؟
جو حضور علیہ السلام پر اعتراض کرے. اور عقل مند کون ہوا؟ جو عقل آقا کے سامنے قربان کر دے. بے عقل وہ ہے جو آقا پر اعتراض کرے، اور عقل مند وہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں عقل کو قربان کر دے. یہ ہے قرآن کی تعریف عقل مندی اور بے وقوفی کی. جو اپنی عقل آقا کے قدموں پہ جا کے نچھاور کر دے، قربان کر دے، اور اپنی عقل کے سارے چراغ کنویں مدینہ آئے تو بجھا ڈالے، وہ عقل مند ہے. اور جو وہاں بھی اس عقل کو لیا پھرے، اس سے بڑا بے وقوف اور بے عقل کوئی نہیں. یہ پہلی بات ثابت ہوئی قرآن مجید کی وجہ سے. اور معیار عقل و دانش کا یہ ہوا، معیار عقل و دانش کا یہ ہوا کہ آقا کی عظمت کی جو بات کرے وہ عقل ہے، آقا کی عظمت کی جو بات کرے وہی عقل ہے. اور جس بات میں آقا کی عظمت کی نفی ہو وہ عقل نہیں، وہ نادانی ہے، وہ بے وقوفی ہے، وہ حماقت. تو جس بات میں خواہ کوئی تقریر کرے، خواہ کوئی تصنیف لکھے، خواہ وہی تبلیغ کرے، یاد رکھ لو جس کی بات میں آقا کی عظمت جھلکے وہی عقل کی بات ہے، اور جس کی بات میں آقا کی عظمت کی نفی ہو وہ حماقت ہے، وہ حماقت. عقل مند کبھی حماقت کو قبول نہیں کیا کرتے. یہ قاعدہ قرآن مجید نے سمجھا دیا، صرف اتنا فرما کے سیقول السفہاء من الناس. یہ بات یاد رہے گی جی. ایک پیمانہ آ گیا نا ہمارے پاس، پیمانہ آ گیا. اور اگر عقل سے ایمان ملتا تو دنیا کا کوئی فلسفی کافر نہ ہوتا. اگر خالی عقل سے ایمان ملتا تو کوئی منطقی اور کوئی سائنسدان کافر نہ ہوتا. ایمان تو ملتا ہی وہاں عقل کو قربان کرنے سے ہے، عقل کو قربان کرنے سے. اور اب جب یہ بات واضح ہوئی تو اب گمراہوں کا شیوا کیا ہے؟ جو گمراہ ہیں ان کا شیوا کیا ہے؟ قرآن مجید کیا، یعنی قرآن مجید نے اللہ پاک کی زبان سے بے وقوف کی تعریف واضح کر دی کہ بے وقوف وہ ہے جو اللہ کے حبیب پر اعتراض کرے. اب جو اللہ کے حبیب پر اعتراض کرنے والے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر اعتراض کرنے والے ہیں، ان کی زبان سے بھی تعریف سن لیں بے وقوف کون ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اب موازنہ کریں دونوں آیتوں کا. جو حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر اعتراض کرنے والے تھے ان کو اللہ نے الناس بھی نہیں کہا. اس مقام پر، ہر مقام کا ایک اپنا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس مقام پر انہیں فقط لوگ بھی نہیں کہا، بے وقوف کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتراض کرنے والے آقا کی ذات پر بے وقوف ہیں، اور بقایا الناس وہ ہیں جنہیں عقل ہے کہ حضور کی شان کیا ہے، جنہیں سوجھ ہے کہ حضور کی شان کیا ہے. اور جو اعتراض کرنے والے ہیں آقا کی ذات پاک پر، ان سے پوچھئے. قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا جائے آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے. یہاں جن لوگوں میں سے ان اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کہہ کے نکال لیا تھا اور باقی لوگ وہی بچے تھے جو ایمان والے تھے، اب انہی ایمان والوں کو یہاں الناس کہا. الناس کہا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان والے باقی لوگ ایمان لائے ہیں. قالو، اب وہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں قالو انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لاتے؟ تو گویا قرآن مجید نے ایک بات سمجھا دی کہ جھگڑا یہ ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں بے وقوف ہیں وہ تو وہ ہیں جو مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں،
جو اللہ کی نگاہ میں بے وقوف اور بے دانش اور بے عقل اور احمق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حبیب کی ذات پاک اور عظمت کے پہلوؤں پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو ان احمقوں کی نگاہ میں بے وقوف ہیں یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے غلام اور مومن ہیں۔ اللہ انہیں بے وقوف فرما رہا ہے اور یہ اللہ کے ایماندار بندوں کو بے وقوف کہہ رہا ہے۔ دو تعریفیں ہو گئی بے وقوف کی، ایک اللہ کی دی ہوئی، ایک ان کی دی ہوئی، منافقوں کی دی ہوئی۔ اب انحصار اس پر ہے کہ اللہ والی تعریف کو قبول کرنا ہے یا ان کی تعریف کو قبول کرنا۔ انہوں نے بھی کہا کہ کچھ لوگ بے وقوف، اللہ پاک نے بھی فرمایا کچھ لوگ بے وقوف، اور فرق یہ رکھا کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے آقا کی دہلیز پر سر رکھ دیا اور آقا کی عظمت کے سامنے اپنی عقل کے سارے چراغ بجھا دیے، یہ بولے کہ یہ بے وقوف ہیں، انہوں نے عقل استعمال ہی نہیں کی، یہ بے وقوف ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اپنی عقل سے حضور کی شان تولتے ہیں، اصل بے وقوف یہ ہیں۔ اصل بے وقوف تو کون سی تعریف درست ہے؟ بولیے، اللہ پاک کی عطا کردہ۔ تو اللہ پاک کی عطا کردہ یہ جو میں نے دوسری آیت پڑھی، فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک یہ لوگ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے والوں کو بے وقوف کہتے پھریں، مگر لوگوں مغالطے میں نہ آنا، ان کی عیاریوں البکاریوں اور تیز زبانیوں کو دیکھ کر اصل بے وقوف یہ نہیں بلکہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے معترض ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، مگر انہیں معلوم نہیں، انہیں مگر قیامت کو معلوم ہو جائے گا۔ آج معلوم نہیں، قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی بات سمجھائی کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ کل ہر کوئی مان جائے گا کہ اصل بے وقوف کون تھا اور کون نہ تھا، یہ سمجھ قیامت کے دن ہر ایک کو آ جائے گی، مگر فرمایا کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ قیامت کے دن کا ماننا کام نہیں آئے گا، آج کا ماننا کام آئے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ عنقریب اعتراض کریں گے کہ انہوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب انداز دیکھیے، فرمایا یہ بے وقوف لوگ ہیں، میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دے ان سے جھگڑا نہ کریں، بے وقوف سے جھگڑا کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ بے وقوف سے جھگڑا کرنے کا اور بے وقوف سے مناظرہ کرنے کا، جھگڑا کرنے کا، سمجھنے سمجھانے کا فائدہ اسی شخص کے ساتھ ہے جس کی سمجھ میں آنا ہو، اور جس کو اللہ پاک نے بے وقوف کہہ دیا ہو اس کی سمجھ میں تو آنا ہی کچھ نہیں، اس کی سمجھ میں تو آنا ہی نہیں۔ اس لیے وہ جو اعتراض تھا کہ قبلہ کیوں بدلا، اس کا جواب ہی نہیں دیا قرآن نے ان کو، اس آیت میں اس پر بحث ہی نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، بس اتنی بات کہہ دو میرے پیارے کہ تمہیں کیا اعتراض ہے، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، بس مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بے وقوف ہوں ان سے جھگڑا نہیں کیا کرتے، ان سے مناظرہ مجادلہ نہیں کیا کرتے، صرف سمجھ کی بنیادی بات کہہ دیتے ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں، پھر زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑتے کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے اسی طرح اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں
ایک معنی کے اعتبار سے افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور لوگوں پر گواہ بن سکو، افضل امت بنایا۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے جعلناکم امتم وسطن، تمہیں درمیانی اعتدال والی امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے سردار اور نگران و نگہبان بن سکو۔ اب دوسرے معنی کی روح سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ہوا کہ میرے حبیب اپنی امت کو پیغام دے دے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ کچھ لوگ افراط کی راہ پر چلتے ہیں، کچھ لوگ تفرید کی راہ پر چلتے ہیں، کچھ بات کو بڑھاتے ہیں، کچھ بات کو گھٹاتے ہیں، کچھ حد سے آگے جاتے ہیں، کچھ حد سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نہ حد سے آگے جانے والے حق پر ہیں، نہ حد سے پیچھے جانے والے حد پر ہیں، نہ بڑھانے والے حد پر ہیں، نہ گھٹانے والے حد پر ہیں، نہ افراط والے حد پر ہیں، نہ تفریط والے حد پر ہیں، نہ زیادتی والے حد پر ہیں، نہ کمی والے حد پر ہیں۔ اے امت محمدی، تمہیں حق پر قائم امت بنایا ہے، اور امت محمدی کی شان یہ ہے کہ جعلناکم امتاً وسطاً، تمہیں درمیانی امت، اعتدال والی امت، توازن والی امت بنایا ہے۔ اور امت مصطفی کی شان یہ ہے کہ یہ کسی امر میں نہ زیادتی کرتی ہے نہ کمی کرتی ہے، نہ حد سے آگے بڑھتی ہے نہ حد سے پیچھے ہٹتی ہے۔ جو حد اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم فرما دی، مصطفیٰ کی امت اسی حد پر جیتی ہے، اسی حد پر بڑھتی ہے۔ اشارہ کر دیا کہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کے غلاموں، کچھ راستے تمہیں دائیں کی طرف لے جائیں گے، کچھ راستے تمہیں بائیں کی طرف لے جائیں گے۔ کوئی کہے گا میں دائیں بازو والا ہوں، کوئی کہے گا میں بائیں بازو والا ہوں۔ یہ آخرت کے بازو نہیں ہے، اہل الیمین اور اہل الشمال نہیں، دنیا کے دائیں بائیں۔ فرما دو میرے پیارے، امت مصطفی کی شان نہ دایاں بازو ہے، وہ امریکہ کی طرف جاتا ہے، نہ بایاں بازو ہے، وہ روس کی طرف جاتا ہے۔ امت محمدی تو درمیان کی سیدھی راہ پہ چلتی ہے، وہ گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے، گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے۔ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، اے امت محمدی ہم نے تمہیں اعتدال پر چلنے والی امت بنایا۔ لوگ زبردستی کھینچ کر کوئی تمہیں دائیں کوئی بائیں لے جائے گا، مختلف گروہوں میں ڈالنا چاہے گا، تمہاری عافیت نہ ادھر جانے میں ہے نہ ادھر جانے میں ہے، تمہاری عافیت سیدھا مصطفیٰ کے در کی طرف جانے میں ہے۔ اعتدال کی راہ پر چلو، توازن کی راہ پر چلو، توسط کی راہ پر چلو، درمیانی راہ پر چلو، یہی راہ حق ہے، یہی راہ حق ہے۔ اب اس کا اطلاق اس امتن وسطن کا کہ راہ حق وہ ہے جو درمیانی راہ ہے، اور درمیانی راہ پر چلے گی امت تو لتکونوا شہداء علی الناس، اسے عالم انسانیت کی سربراہی سونپ دی جائے گی۔ اور اگر امت درمیانی راہ سے ہٹ جائے گی خود بھٹکے گی، درمیانی راہ پر چلے گی تو انسانیت کی پیشوا بن جائے گی۔ یہ قاعدہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ آج ہم کس حال میں ہیں؟ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد، نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، نہج البلاغہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور مقالات کا مجموعہ ہے، اور شیعہ حضرات کے ہاں بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اس نہج البلاغہ میں حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں آپ کو ہمیشہ مولا کائنات کہتا ہوں، مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس کا میں مولا ہوں یعنی جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں ساتھی ہوں،
جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار، اس کا علی دوست۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں خود، سَيُعْلَقُ فِيَّ صِنْفَانِ محب مفرط وَيَذْهَبُ بِهَذِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ فَيَذْهَبُ بِهَذَا الْحُبِّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ذات کی وجہ سے دو گروہ گمراہ کر دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے۔ میری ذات کی وجہ سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ بولیے، فیہ، میری وجہ سے، میرے حوالے سے۔ یہ بات قابل توجہ ہے، میری نسبت سے، میرے نام پر اور میرے حوالے سے دو گروہ ہلاک ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ پہلا گروہ کون سا؟ محب مفرط، وہ گروہ جو میری محبت میں حد سے بڑھے گا، میری محبت میں حد سے بڑھے گا، افراط کرے گا، اور اس محبت میں افراط کے باعث حق کی راہ کو چھوڑ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا گروہ ہلاک ہونے والا مبغض مفرط، جسے میری ذات سے بغض ہوگا اور اس بغض میں حد سے بڑھ جائے گا، اور بغض میں حد سے بڑھ جانا بھی اسے تباہ و برباد اور ہلاک کر دے گا، حق سے بہکا دے گا۔ تو گویا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامت بیان فرما دی کہ میری ذات کو اللہ اور اللہ کے رسول نے معیار ہدایت بنایا ہے، معیار ہدایت بنایا ہے کہ جس کا عقیدہ میری نسبت درست ہوگا وہ اہل ایمان ہے، جس کا عقیدہ میری نسبت درست ہوگا وہ اہل ایمان ہے۔ اور جو میری محبت میں افراط کرے گا، اور افراط کا معنی یہ ہے کہ مجھے یوں مانے گا کہ میرے آقا کے دوسرے صحابیوں کا انکار کر دے گا، یہ افراط، جو کہے ہم صرف حضرت علی کو مانتے ہیں اور حضور کے باقی غلاموں کو نہیں مانتے، اور میری تعریف یوں کرے کہ ان کی برائی کرے، اور مجھ سے محبت کرے ان سے بغض کرے، مجھے مانے انہیں نہ مانے، اور مجھے بڑھائے اور انہیں گھٹائے۔ جو میری نسبت یہ کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اور دوسرا طبقہ اور گروہ جس کے دل میں میری نسبت بغض ہوگا، جس کو مجھ سے محبت نہ ہوگی اور مجھے گھٹائے گا اوروں کو بڑھائے گا، مجھے نہ مانے گا دل سے اوروں کو مانے گا، اور میرا نام سن کر اس کے دل کو خوشی نہ ہوگی، میرا نعرہ سن کر اس کے دل میں تنگی ہوگی، اور میری بات اسے پسند نہ ہوگی، اور مجھے کوئی مولا علی کہے گا اس کے ماتھے پہ شکن آ جائے گی، جسے میں پسند نہ ہوں گا وہ بھی برباد کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ معیار عطا کر دیا امتن وسطن کی تعریف میں، تفسیر میں۔ اب دیکھنا یہ ہے، ایک طرف قرآن اور اس کی تفسیر میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اور قرآن نے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اے امت محمدی تمہیں افراط اور تفریط، بڑھانے اور گھٹانے سے بچ کر اعتدال کی راہ پر چلنے والی امت بنایا ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مجھے بڑھائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو مجھے گھٹائیں گے۔ تو فرمایا، پوچھا گیا حضرت تو حق پر کون ہوگا؟ فرمایا وہ لوگ نہ مجھے بڑھانے والے ہوں گے نہ گھٹانے والے ہوں گے، بلکہ اعتدال پر ہوں گے اور کثرت کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ چلنا وہی اہل حق ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اب میں نے ایک معیار آپ کو قرآن مجید کی روح سے اور نہج البلاغہ کی روح سے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہی حدیث پاک میں بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری وجہ سے 2 گروہ گمراہ کر دیے جائیں گے، آگے یہی مضمون بیان فرمایا۔ تو آقا کا ارشاد بھی ہے، حضرت علی کا فرمان بھی ہے، اور قرآن کا مقرر کردہ ضابطہ بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ حد سے بڑھانے والے بھی ہیں اور کچھ حد سے گھٹانے والے بھی ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے، سوچیں گے وہ کون ہیں؟ میں معیار اور اصول دیتا ہوں، نام نہیں لیتا۔ خدا جانے ہر طبقے میں ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر طبقے میں ہر شخص ایک جیسا، اور ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر۔ چونکہ میں اعتدال کا سبق دے رہا ہوں، اس لیے ہم خود بھی اعتدال پر قائم رہنے والے ہیں۔ سبق میں بھی اعتدال رہنا چاہیے۔ اصول دیتا ہوں، جو اس اصول پر پورا اترے اور جو پورا نہ اترے، دونوں کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ حد سے بڑھانے والے وہ ہیں جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانے، اور وہ صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کے دست حق پر حضرت علی بیعت کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کے زمانہ آئے خلافت میں ان کے وزیر رہے، ان کے مشیر رہے، ان کے دست و بازو رہے، ان کے معاون رہے، ان کا چشمہ قوت رہے، اور انہیں ہر مسئلے پر راہ حق پر مبنی رائے دینے والے رہے۔ جو ان کے ان دوستوں کو نہ مانے، تنہا ان کو مانے، یہ وہ ہے جو حضرت علی کو بڑھانے والے گمراہ ہیں، گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو حضرت علی کو گھٹانے والے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ کون ہیں کہ جو براہ راست حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مرد آباد تو نہیں کہہ سکتے، مگر بالواسطہ کہتے ہیں یہ نعرہ لگا کر کہ سیاست معاویہ زندہ باد۔ یہ حضرت علی کو گھٹانا ہے۔ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگانا حضرت علی شیر خدا کو گھٹانا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول تھے، ان کا ادب اور احترام واجب ہے، اور کف لسان ان کے معاملات میں زبان کو بند رکھنا واجب ہے، اور ان کی شان میں تانا زنی اور ان پر گستاخی کرنا حرام ہے، اور انہیں سب و ستم کرنے والا جہنمی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جو کچھ بھی تھا وہ صحابی رسول تھے، ہر چند کہ ان سے اجتہادی غلطیاں بھی ہوئیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں انہوں نے اعلان خلافت و حکومت کیا، یزید کی تخت نشینی کا باعث ہوئے۔ ان تمام امور کے باوجود زبان اس لیے بند، ادب اس لیے واجب، اور سب و شتم اس لیے حرام کہ وہ حضور کے صحابی تھے۔ یہ ہے عقیدہ، اور اس سے بڑھانا اور ان کی سیاست کو زندہ باد کہنا بالواسطہ خلافت علی کو مرد آباد کہنے کے مترادف، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جب انسان کہتا ہے سیاست معاویہ زندہ باد، اس کا معنی کیا ہے؟ آج تک یہ کوئی معنی اس کا نہیں سمجھا سکا مجھے کہ سیاست معاویہ زندہ باد کہنے کا۔ کسی نے اگر حضرت امیر معاویہ زندہ باد کہا تو اس کا تو جواز ہے کہ حضور کے صحابی ہیں، اور ہر صحابی زندہ باد ہے۔ صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیت، حضور کے سارے صحابی ستارے ہیں، چمکنے والے ہیں۔ صحابی کو زندہ باد کہا تو جائز ہے، مگر جب کہا سیاست معاویہ زندہ باد تو سیاست معاویہ کیا ہے؟ وہ تو سیاست علی کا مقابلہ تھا، سیاست علی کا مقابلہ تھا، اور خلافت راشدہ سیاست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھی بلکہ سیاست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ خلافت راشدہ تو حضرت مولا علی شیر خدا کی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد خلفائے راشدین میں سے نہ تھے۔ خلیفہ راشد تو آخری حضرت مولا علی شیر خدا تھے، اور چونکہ ان سے ان کی سیاسی طور پہ مخاصمت اور جنگ رہی
اس لیے تم کہتے ہو سیاست معاویہ زندہ باد کہ خلافت علی مرد آباد کہنے کی جرات نہیں، بالواسطہ سیاست معاویہ زندہ باد کہہ کر وہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ سیاست معاویہ زندہ باد کہتے ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا کو گھٹاتے ہیں، اور جو لوگ اصحاب ثلاثہ کو معاذ اللہ نہیں مانتے وہ حضرت مولا علی شیر خدا کو بڑھاتے، حد سے بڑھاتے ہیں، چونکہ یہ انہی اصحاب ثلاثہ میں سے ہر ایک کے دست حق پرست پر بیعت کرتے رہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے 25 سال تک، ان کے وزیر و مشیر رہے، دست بازو رہے، ان کا انکار انہیں بڑھانا ہے، اور سیاست معاویہ زندہ باد کہنا حضرت علی کو گتانا ہے۔ حضور علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق حد سے بڑھانے والا بھی گمراہ ہے، حد سے گھٹانے والا بھی گمراہ ہے۔ حق پر وہ ہے جو نہ بڑھائے نہ گھٹائے، اور اسی طرح چلے جس طرح پوری امت میں اولیاء اور ائمہ چلتے چلے آئے، چلتے چلے آئے۔ جو خلفائے راشدین کو اپنی جگہ مانے، جو اہل بیت پاک کو اپنی جگہ مانے، حضرت علی کو اپنے رتبے کے ساتھ مانے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رتبے کے ساتھ مانے، اور یزید کو اس کے بد رتبے کے ساتھ مانے کہ وہ جہنمی ہے، اس یزید بدبخت کو جہنمی سمجھے جسے حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کا امر دیا، اور خانوادہ رسول کی اہانت کی، اور خاک کربلا کو اہل بیت پاک کے مقدس خون کے ساتھ سیراب کیا، اس بدبخت ملعون کو جہنمی سمجھے، یزید کو امیر المومنین نہ سمجھے، یزید کی خلافت کو حق نہ سمجھے، یزید کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا در حقیقت اہل بیت محمد کے لیے بغض رکھنا۔ بدبخت یزید کے لیے نرم گوشہ رکھنا اہل بیت پاک کے لیے بغض رکھنا ہے۔ یاد رکھ لیں، صحابہ کرام میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام کے نزدیک ایمان کا معیار کیا تھا؟ کنا نعرف المؤمنین بحب علی ونعرف المنافقین ببغض علی۔ ہمارے نزدیک مومن اور منافق کی پہچان یہ تھی، جسے علی سے محبت ہوتی اسے مومن سمجھتے، جسے علی کے ساتھ بغض ہوتا اسے منافق سمجھتے۔ جو صحابہ کرام اور اہل بیت پاک دونوں کے عقیدے میں اعتدال رکھے وہی حق پر ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج اعتدال کی راہ سے امت کو ہٹایا جا رہا ہے، اعتدال کی راہ سے امت کو ہٹایا جا رہا ہے، اور قرآن نے کہا تھا اگر عالم انسانیت کی پیشوائی چاہتے ہو تو اعتدال کی راہ کو نہ چھوڑنا۔ یاد رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من احب اللہ احب القرآن ومن احب القرآن احبنی ومن احبنی احب اصحابی و قرابتی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا نے فرمایا کہ سن لو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے قرآن سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے برابر محبت کرتا ہے۔ من احبنی احب اصحابی و قرابتی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے اور میری اہل بیت اور قرابت سے بھی محبت کرتا ہے۔ آج اس امت کی بدقسمتی کہ بعض لوگ فقط محبت صحابہ کا دس دیتے ہیں اور لوگوں کو بالواسطہ غیر شعوری طور پر محبت اہل بیت سے دور کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ فقط اہل بیت کی بات کرتے ہیں اور حب صحابہ تو درکنار ادب و تعظیم صحابہ سے امت کو دور کر رہے ہیں۔ نادانوں،
تم میں سے دونوں دین مصطفیٰ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو. یاد رکھو صحابہ کی محبت بھی محبت مصطفیٰ سے ہے، اہل بیت پاک کی محبت بھی محبت مصطفیٰ سے ہے. اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو ابو بکر صدیق اکبر نہ ہوتے، عمر فاروق اعظم نہ ہوتے، عثمان ذی النورین نہ ہوتے، اور علی شیر خدا نہ ہوتے. اور اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود نہ ہوتا تو حسنین کریمین نہ ہوتے، سیدین نیرین نہ ہوتے، اہل بیت نہ ہوتی، ائمہ اہل بیت اطہار نہ ہوتے. ارے اہل بیت کو بھی عزت ملی تو در مصطفیٰ سے، صحابہ کرام کو بھی عظمت ملی تو در مصطفیٰ سے. ایمان والو سن لو، حب اہل بیت کا انکار کرنا بھی اہل بیت کا انکار نہیں، انکار مصطفیٰ ہے. اور عظمت صحابہ کا انکار کرنا صحابہ کا انکار نہیں، انکار مصطفیٰ ہے. ایمان یہ ہے کہ ایک ہاتھ عظمت صحابہ کے دامن پر ہو، ایک ہاتھ محبت اہل بیت کے دامن پر ہو. جس کے ساتھ دونوں محبتیں ہیں وہ حق پر ہے، جس کے ہاتھ میں ایک ہے دوسری نہیں وہ باطل ہے، وہ گمراہ ہے. مصطفیٰ کی ہے کلی دنیا جس پر مر مٹی. آئیے کاش آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا اور اپنی دکانداریوں کی خاطر میرے آقا کی امت کے گلے نہ کٹوائے ہوتے، ان کے سینے چھلنی نہ کرائے ہوتے. رونے کا وقت ہے کہ محرم کا مہینہ آئے، وہ محرم کا مہینہ جو ادھر سیدنا فاروق اعظم کی یاد دلائے، ادھر سیدنا عثمان غنی کی یاد دلائے، ادھر خانوادہ رسول کی یاد دلائے، امام حسین اور علی اصغر اور اکبر اور کربلا کی یاد دلائے. بجائے اس کے کہ اے امت کے افراد تم اس مہینے سے سبق سیکھو، تم قیامت کا طوفان بپا کر دیتے ہو. قتل و غارت ہوتی، امن کمیٹیاں بنانے کی ضرورت ہوتی، خون خرابے ہوتے. شرم کرو، عالم کفر کے سامنے اسلام کا کیا چہرہ پیش کر رہے ہو. کفر سمجھے گا کہ یہ مہینہ ان کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی لڑائی کا مہینہ ہے. ہائے یہ صحابہ اور اہل بیت کی معاذ اللہ آپس کی لڑائی کا مہینہ ہے. اس کو کیا خبر کہ یہ لڑائیاں تمہاری ہیں ان کی نہ تھیں، یہ لڑائیاں تمہاری ہیں ان کی نہ تھیں، یہ تمہاری من گھڑت ہے، تمہاری دکانداریاں ہیں، پیٹ کی پوجا ہے. اے اہل تشیع حضرات اور اے اہل سنت، تمام طبقات سے میں یکساں مخاطب ہوں. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی شیر خدا میں کوئی جھگڑا نہ تھا. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم اور علی شیر خدا میں کوئی جھگڑا نہ تھا. حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا میں کوئی جھگڑا نہ تھا. اور حضور کے صحابہ اور میرے آقا کے پیارے شہزادے حسن و حسین میں کوئی جھگڑا نہ تھا. ارے جن صحابہ نے حسن و حسین کو آقا کی گردنوں پر سوار ہوتے دیکھا ہو وہ صحابہ بھی جھگڑا کر سکتے؟ کبھی نہیں کرتے. جن صحابہ نے حسن و حسین کو مصطفیٰ کی زبان چوستے دیکھا ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. سیدنا امام حسین معصوم شہزادے اپنے پیارے پیارے عربی لباس میں آقا کے کندھوں پر سواری کرنے والے حسین مسجد نبوی میں آ جاتے. ان کا آنا دیکھا، سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، منبر رسول سے نیچے اتر آئے. امام حسین اس معصوم شہزادے کو اٹھا کر واپس منبر پر گئے. صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین آپ نے حسین کے لیے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں نے مصطفیٰ کو حسین کے لیے سجدے سے اٹھنا چھوڑ کے دیکھا ہے. میرے آقا
سجدے میں تھے، حسین کندھوں پر چڑھ گئے، جب تک حسین خود نہ اترے میرے آقا نے سجدے سے سر نہ اٹھایا کہ کہیں حسین کو چوٹ نہ آ جائے۔ تو عمر اس حسین کے لیے خطبہ نہ چھوڑے، یہ تھا ان کا عقیدہ۔ خدا جانے آپ کو کنہوں نے کیا بتا دیا اور کیا ظلم کر دیا اس امت کے ساتھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، فرماتے ہیں کان ابو بکر، یاد کر لیں، کان ابو بکر یکسر النظر الی وجہ علی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کان ابو بکر یکسر النظر الی وجہ علی، آگے فرماتے ہیں فسألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا جب حضرت علی شیر خدا سامنے ہوتے وہ ہر شے بھول جاتے اور صرف علی کے چہرے کو تکتے رہتے، حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے، حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے، یکسر النظر الی وجہ علی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اور ان سے حضرت علی نے سوال کیا یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آقا فرماتے تھے، اور صدیق اکبر سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے ہر وقت علی کا چہرہ تکتا ہوں، مختلف روایتوں میں مختلف طریقوں سے، اس لیے حضرت علی کا ہر وقت چہرہ تکتا ہوں کہ میں نے حضرت آقا کی زبان سے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا ہی عبادت ہے، علی کے چہرے کو صرف تکنا ہی عبادت ہے۔ اے اہل تشیع حضرات، میرے شیعہ بھائیوں اس بات کو دل میں جگہ دو، حضرت علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان کس نے روایت کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے کوئی جھگڑا اور معاذ اللہ بغض ہوتا تو حضور کی زبان سے چپکے سے سنی ہوئی بات دنیا کو بتاتی؟ عقل سے کام، عقل سے کام۔ کس کو خبر تھی آقا کے فرمان کی کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے؟ یہ تو حضرت عائشہ نے بیان کیا۔ تو جو حضرت علی کی اتنی شان بیان کر رہی ہیں وہ سمجھتے ہو کہ ان کا بغض ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ حضرت ابو بکر کا عمل کہ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہے۔ اور اب اہل بیت پاک کا حال بھی سن لو، ائمہ اہل بیت کا حال سن لو۔ شیعہ حضرات ہی کی ایک نہایت معتبر کتاب ناسخ التواریخ، اس میں عروہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام باقر علیہ السلام دونوں جائز ہیں، ان سے پوچھا کہ تلوار کے دستے پر زیور چاندی وغیرہ کا چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ تلوار کے دستے پر چاندی چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا سیدنا امام باقر علیہ السلام نے کہ ہاں جائز ہے۔ اس نے پوچھا اس کی دلیل اور سند کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق نے چڑھائی ہوئی تھی اپنے تلوار کے دستے پر، حضرت ابو بکر صدیق نے چاندی چڑھائی تھی، اس لیے جائز۔ وہ شریعت کی سند ان سے لے رہے ہیں۔ وہ کوفہ کا رہنے والا تھا اور وہاں بھی اسی طرح گپ شپ چلتی تھی، اہل بیت کا جھگڑا ہے صحابہ سے۔ وہ چونک اٹھا، اس نے کہا کہ اے امام علی مقام، آپ بھی حضرت ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ آپ بھی حضرت ابو بکر کو کیا صدیق مانتے ہیں؟ ناسخ التواریخ میں آیا ہے کہ وہ جلال سے کھڑے ہو گئے، فاستقبل القبلہ، اور کعبے کی طرف منہ کر لیا، اور فما نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، فمن لم یکن لہ صدیقا فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ ہاں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ جو شخص انہیں صدیق نہ مانے اللہ قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی اس شخص کو جھوٹا کر دے، اسے مردود کر دے۔
یہ امام باقر علیہ السلام کا عقیدہ ہے، باقی فیصلہ آپ خود کر لیں، بقایا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ ارے نادانو، صحابہ اور اہل بیت میں جنگ کا ماحول ثابت کرنے والوں، میں دونوں دھڑوں سے درخواست کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر، خدا کے لیے مصطفیٰ کے دین پر، مصطفیٰ کی امت پہ رحم کرو، مصطفیٰ کی امت پہ رحم کرو۔ دو ذہن بنائے جا رہے ہیں، ایک ذہن مسلسل ایسا ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف صحابہ کی بات کرے اور اہل بیت کا نام نہ لے۔ کتنا بڑا ظلم ہوگا اگر ذہن یوں بن گیا کہ وہ ذہن اہل بیت پاک کو بھول گیا۔ تو یاد رکھ لو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تو یہ تھا، فرمایا، حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن۔ فرمایا کہ لوگوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دیا کرو، ایک حب نبی کی، ایک حب اہل بیت کی، اور ایک قرآن پڑھنے کی۔ اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اہل بیت، حب محمد و حب اہل بیت ہی۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد رسول پاک کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہے۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى وَصَامَ وَلَقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارَ، کہ اگر کوئی شخص ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، ساری عمر روزے رکھتا رہے، فرائض اسلام ادا کرتا رہے، مگر مرے اس حال میں کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، فرمایا ساری نمازوں اور روزوں کے باوجود اسے سیدھا جہنم میں ڈالا جائے۔ اور ترمذی اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبنی وحب ہذین حسنا وحسینا واباہما وامہما فہو معی فی درجتی فی الجنہ، جس شخص نے مجھ سے محبت کی اور میرے دو شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کی اور ان کے باپ علی سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، جنت میں اسے اپنے ساتھ ٹھہراؤں گا۔ اس اہل بیت کی محبت سے ذہنوں کو دور کرتے ہو، اور ظالموں تم صحابہ کی محبت سے ذہنوں کو دور کرتے ہو، جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، قیامت تک صرف دو سنتیں میری امت کے لیے واجب کر دی گئیں، صرف دو سنتیں میری امت کے لیے واجب، ایک مصطفیٰ کی سنت اور ایک خلفاء راشدین کی سنت، پوری امت کے لیے قیامت تک واجب۔ اور فرمایا ابو بکر منی وانا منہ، ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ابو بکر سے ہوں۔ اور حضرت عمر کے لیے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان میرے عمر کا سایہ دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان کو دیکھ کر فرمایا اے مولا میرے عثمان کی فقط غزوہ تبوک کی ایک خیرات کو دیکھ، وفات کے دن تک میرا عثمان جو کرے اس سے سوال و حساب و کتاب بھی نہ کرنا۔ اور ان کے دستے پاک کو فرمائے کہ لوگو تم سب کے ہاتھ میرے ہاتھ میں، مگر محمد کا ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ اور ایک ہاتھ اس کا اپنا ہاتھ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا پیارے بات آگے بھی ہے کہ تیرا ہاتھ پھر میرا ہاتھ، اس لیے ہم نے عثمان کا ہاتھ منتخب کیا کہ قرآن جمع کرے۔ خدا کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی محبتوں میں تفریق نہ ڈالو۔ بس اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو امت کے اندر یہ جنگ اور فساد کا ماحول ختم ہو سکتا ہے۔ اسلام جنگ و جدال کا دین نہیں، محبت و مودت کا دین ہے، افراط و تفرید کا دین نہیں، اعتدال کا دین ہے۔ یہی تعلیم تحریک منہاج القرآن کی، تحریک منہاج القرآن کی یہی تعلیم ہے۔ اس لیے دونوں گھروں کے انتہا پسندوں کو پسند نہیں،
ہر گھر کا جو انتہا پسند ہے وہ ہمیں گالی دیتا ہے. کیوں کہ ہم انتہا پسندی سے روکتے ہیں. کہتے ہیں بابا امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس, اعتدال والی امت بنو, درمیانی امت بنو. اور آج ذوق نہیں رہا درمیانی راہ کا, کہتے ہیں یا ادھر یا ادھر, یا انہیں گالی دو یا انہیں گالی دو, یا ان کا گلا کاٹو یا ان کا گلا کاٹو, یا یہ کافر یا وہ کافر. آج ساری فکر مسلمان کو کافر بنانے کی ہے, اور تحریک منہاج القرآن کی فکر کافر کو کھینچ کر مسلمان بنانے کی. ورنہ مسلک کے ہم منکر نہیں ہیں, یہ سارا مسلک ہی بیان کیا ہے تو کیا ہے, مسلک کے منکر نہیں. تحریک منہاج القرآن کے بارے میں بعض لوگ خدا جانے کیوں ایک مفت کی غلط فہمی اور گمراہی پھیلاتے ہیں, مفت کی گمراہی, اور ڈرتے ہیں, نہیں ڈرتے اس دن سے جو قبر میں آئے گا اور اللہ کو جواب دینا ہوگا. یہ مغالطہ لوگوں کے ذہنوں میں دینا کہ تحریک منہاج القرآن اور قادری صاحب کا کوئی مسلک نہیں, اور وہ مسلک کے قائل ہی نہیں. مسلک کے, یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ مسلک ہے, یہ مسلک. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلک اہل سنت والجماعت پر ہوں, اسی مسلک پر پیدا ہوا, اسی مسلک پر ہوں, اور انشاءاللہ اسی مسلک پر موت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ گمراہ کرنا لوگوں کو کہ ان کا مسلک کوئی نہیں, یہ مسلک سے ہٹاتے. آپ نے مسلک سمجھا ہی نہیں, یہ مسلک ہے. اور ہم صرف اہل مسلک ہی نہیں, اہل مشرب ہیں, اہل طریقت ہیں, اہل نسبت ہیں. مذہباً حنفی مقلد ہے امام اعظم کے, اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں. ان کے در کے آستان کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں. ہم امام اعظم کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈالنے والے ہیں, اور اس شخص کو بدبخت مانتے ہیں جو خود کو امام اعظم یا حضور کی امت کی ائمہ اربعہ کا انکاری ہو, یا سامنے کھڑے ہونے والے ہو. اس جیسا بدبخت اور بے ایمان کوئی نہیں. ہم امام اعظم کی غلامی اور تقلید کا پٹا گلے میں ڈکتے ہیں. ہم حنفی ہیں, حنفی ہیں, حنفی. ہم سنی ہیں, سنی ہیں, سنی. اور نسبتاً غوث پاک کا در کا کتا ہوں, غوث پاک کا در کا سگ ہوں. اور حضرت خواجہ اجمیر, حضرت شاہ سہرورد, اور حضرت شاہ نقشبند, اور حضرت شیخ مجدد الفسانی, ان کے دربار کا خاکرو, ان کی خیرات کے ٹکڑوں پر پلنے والا. وہ لوگ جن کا جینا ہی نہیں اولیاء اور ائمہ کی نسبت سے ہے, ان کے لیے کہنا کہ ان کا مسلک کوئی نہیں. ہائے ہائے, خدا سے ڈرے ہوتے, خدا سے ڈرے ہوتے. ہم اہل مسلک ہیں, فقط اتنی بات ہے کہ اہل فساد نہیں. اہل مسلک ہیں, اہل فساد نہیں. اہل مسلک ہیں, اہل فساد نہیں. اہل محبت ہیں, اہل تفرقہ نہیں. اہل مودت ہیں, اہل تفرقہ نہیں. مسلک رکھتے مگر صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ اپنے مسلک پر چلو, اپنے مسلک پر جیو, اپنے مسلک پر مرو. مگر خدا کے لیے مسلک 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 کی جنگ یوں نہ بنا دو کہ حضور کے دین کا تصور ہی ختم ہو جائے, اور خالی مسلک اور فرقے رہ جائیں, اور آقا کی امت کا تصور نہ ختم ہو جائے. بس اتنی بات کہتے ہیں کہ مسلک بھی ہے, اور اوپر میرے آقا کا ایک پورا دین بھی ہے, پوری امت بھی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ 100 کروڑ مسلمان, ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں, بولیے جی, ہے کوئی شخص جو اس کا انکاری ہے؟ تقریر کرتے ہوئے, مضمون لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 100 کروڑ مسلمان. تو ان 100 کروڑ مسلمانوں میں صرف ہم ہیں یا دوسرے بھی ہیں؟ جواب دیجیے, بے تکلفی سے جواب دیں, سب علماء بیٹھے. وہ 100 کروڑ مسلمانوں میں صرف ہم ہیں یا دوسرے مسلک والے بھی ہیں؟ سارے مسلمان ممالک ہیں یا نہیں؟ تو 100 کروڑ مسلمان کہنے کے لیے سارے شامل, اور جب پھر اپنی تقریر تحریر پر آ جائیں تو پھر سارے خارج. ہم صرف دوہرا معیار نہیں رکھتے, ایک معیار رکھتے. جب کعبے کا طواف اور حج بیت اللہ کا وقت آئے, کعبے کا طواف اور حج بیت اللہ کا وقت آئے, تو اس وقت سارے حاضر
سوائے قادیانیوں کے، وہ مرتد اور کافر ہوئے، باقی سارے حاضر ہے کسی ملک پر پابندی کہ یہ غیر مسلم ہے حج نہ کرے؟ اگر کعبۃ اللہ میں حج کرنے کی پابندی کسی کے لیے نہیں تو خدا کے لیے اتنا کرم تو کرو کہ امت کو امت رہنے دو، امت کو امت رہنے دو۔ اتنی بات درست کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ درست اور یہ غلط، یہ راہ حق اور یہ گمراہی کی راہ، یہ سارا کچھ آپ کے دائرے میں ہے کہ یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، مگر اس کے باوجود عالم کفر کے سامنے، عالم شرک کے سامنے، عالم یہودیت و صہیونیت کے سامنے، امریکی سامراج کے سامنے، دشمنان دین کے سامنے سنی شیعہ دیوبندی بریلوی ہو کر بات نہیں بنے گی، عالم کفر کے سامنے پوری امت مصطفیٰ کی امت بنے گی تو بات بنے گی، ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ بس اتنی بات ہم کہتے ہیں کہ ایک تصور امت کا بھی ہے، مسلک کا کبھی انکار نہیں کیا۔ کچھ بولے لوگوں کہہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو نہیں مانتے، جیسا آدمی دیکھا ویسی ٹکا دی۔ اعلیٰ حضرت ہمارے امام و پیشوا ہے، میں انہیں اپنا امام و پیشوا مانتا ہوں، ان کا دریوزہ گر ہوں، اور اعلیٰ حضرت کے مسلک سے اور عقیدے سے ایک سوئی کی نوک میرا عقیدہ مختلف نہیں، ایک سوئی کی نوک عقیدہ مختلف نہیں۔ کچھ خدا کا خوف کیا ہوتا۔ بات فقط اتنی ہے، مسلک و عقیدہ کی بات نہیں ہے، اس فکر کی بات ہے کہ آج امریکہ میں امت مسلمہ کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، اسرائیل میں عالم اسلام کو تباہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور میں فقط یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے دوران رہو تو سنی شیعہ دیوبندی بریلوی بن کے رہو، مگر صرف یہی کچھ نہ بنے رہو۔ یہودیوں کو دیکھو، وہ امت کو ٹکڑے کر کے بچانا چاہتے ہیں عالم کفر میں زندہ رہنے کے لیے، اور یہودی پلان کے مقابلے میں سر اٹھانے کے لیے شرق سے غرب تک سب مصطفیٰ کے غلام ایک امت بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں نہ کوئی شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے، نہ کوئی سنی بریلوی دیوبندی ہونے کا دعویٰ کرے۔ جب کفر کے سامنے عالمی طور پر اسلام کا نقشہ پیش ہو تو ہر کوئی مصطفیٰ کی امت نظر آئے، تاکہ عالم کفر کو پتا چلے کہ ہاں واقعتاً یہ 100 کروڑ ہے۔ اور تحریک منہاج القرآن چونکہ کسی ایک شہر اور گاؤں اور صوبے کی تحریک نہیں، یہ پوری عالمگیر تحریک ہے، مشرق سے لے کے امریکہ اور افریقہ تک۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو پورے عالم کے حالات کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہ فکر امریکہ میں بھی جا کے دینا ہے، افریقہ میں بھی جا کے دینا ہے، عرب و عجم میں بھی دینا ہے، اور پاک و ہند میں بھی دینا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں اور بولی بولیں اور وہاں اور بولی بولیں، مداہنت اور منافقت نہیں کرتے۔ اس لیے جب مسلک کی بات ہوتی ہے مسلک پر ڈٹنے کی بات کرتے ہیں، جب پورے دین اور امت کی بات ہوتی ہے اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ کسی کو کہہ دینا کہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، خدا کے بندے یہ الہام کہاں سے ہوتے ہیں آپ کو؟ میں اپنی پیدائش کے دن سے آج تک صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، میرا خاندان صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کا خاندان، میں 11ویں شریف دیتا ہوں، میرا خاندان 11ویں شریف کا خاندان، میرے گھر سے جلوس میلاد نکلتا ہے، محفل میلاد ہوتی، 12 ربیع الاول کی صبح میلاد پاک کا جلوس نکلتا ہے۔ خدا کے لیے کچھ تحقیق کر کے بات کیا کریں، محض امت کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا، صرف اس لیے جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ جرم فقط یہ ہے کہ میں آپ میں پیدا ہو گیا ہوں، میں کھری بات کہہ رہا ہوں درد دل کی۔ جرم یہ ہے کہ یہ مسکین، یہ عاجز آپ کے مسلک میں اہل سنت میں پیدا ہو گیا ہے، صرف یہ گناہ ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، نہ کرے کسی اور مسلک میں پیدا ہوا ہوتا تو خدا جانے وہ کس آسمان پہ اٹھا کے بٹھائے پھرتے۔
بدقسمتی سے یہ مزاج بن گیا ہے ہمارے اہل مسلک کا کہ جسے اللہ کوئی خدمت کی توفیق دے اس کی ایسی ٹانگ کھینچو کہ پھر وہ نام لینے کے قابل نہ رہے. دوسرے کوئی چھوٹا سا نالائق آدمی بھی پیدا ہو جائے اسے بھی لائق بنا بنا کے آسمان پہ اٹھاتے ہیں. اور تمہارے ہاں اللہ پاک کسی کو چھوٹی موٹی خدمت کی توفیق مرمت فرما دے تو تم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس کا بیڑا غرق نہ کر دو. صرف حسن اور عناد. اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو مسلک اہل سنت والجماعت کا یہ حال نہ ہوتا. مسلک اہل سنت والجماعت کا یہ حال نہ ہوتا. اور ہمارے لوگ تو بدقسمتی سے ایسا مزاج ان کا بن گیا ہے کہ جیتے جی تو مانتے ہی نہیں کسی کو, یہ مرنے کے بعد ماننا شروع کرتے ہیں. جیتے ہوئے ماننا ہمارا شیوا نہیں, مرنے کے بعد مانتے ہیں. پھر مکبر اور عرس بھی ہوتے ہیں. بقول احمد ندیم قاسمی کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, سنگ زنی ہے عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. ہمارے مسلک والوں کا ماننا مرنے کے بعد جنازے سے شروع ہوتا ہے, قبر کے بعد شروع ہوتا ہے. زندگی میں ہمیشہ مخالفت کرنا یہ شیوا ہے. لیکن پھر بھی اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کے درجے بلند کرے. یہ غلط فہمیاں ہیں, اللہ کرے گا دور ہو جائے گی, دکھ اور شکوہ نہیں. ہم پھر آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ امت کی خیر اعتدال والی امت بننے میں ہے, امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس. اور اس کے بعد فرمایا کہ امت کو عظمت تب ملے گی, نگہبانی اور سربراہی اور سرداری کی شان تب ملے گی, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اگر خود کو مصطفیٰ کی سپردگی میں دے دو گے صلی اللہ علیہ وسلم, خود کو میرے محبوب کی نگہبانی میں دے دو گے, وہ تمہارے نگہبان حال ہیں. اور میرا رسول تمہارا نگہبان حال ہے, ہر گھڑی تمہارے حال کی خبر رکھتا ہے. اگر تم خود کو میرے مصطفیٰ کی نگہبانی اور نگرانی میں دے دو اور ہر وقت انہیں اپنا نگہبان جانو اور خود کو میرے محبوب کے سپرد کر دو, اس سپردگی بارگاہ رسول سے اے امت تمہیں عظمت مل جائے گی. اور اب قرآن مجید نے قبلہ کے بدلنے کی بات کی, یہ ذکر رسول ہے, ذکر رسول. فرمایا لوگو, اور ہم نے جو قبلہ بدل دیا, بیت المقدس کی بجائے پھر پلٹ کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا. تمہیں معلوم ہے کہ وہ قبلہ کیوں بدلا؟ معلوم ہے کیوں بدلا؟ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. خبردار کوئی اپنے طور پر قیاس اور گمان نہ کرے کہ قبلہ کیوں بدلا. جب کوئی آدمی گھر بھی بدلتا ہے تو اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے. بھئی گھر چھوٹا ہو گیا, اولاد بڑی ہو گئی سو گھر بدل لیے. دکان بدلتا ہے, بھئی مارکیٹ بدل گئی سو دکان بدل لی. ہر جگہ بدلنے کا کوئی سبب ہوتا ہے. لوگ سوچیں گے کہ قبلہ کیوں بدل گیا؟ خبردار کسی اور سبب سے نہیں بدلا. نہ اس قبلہ میں کوئی نقص تھا, نہ کمی تھی, نہ کوتاہی تھی. میں نے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا اور قبلہ بدلنے کا حکم دیا. لوگوں سنو, رب ذوالجلال خود فرماتے کہ قبلہ بدلنے کا سبب صرف اور صرف یہ تھا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ارے قبلہ بدلنے کے سبب پر غور کرنے والوں سن لو, رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ قبلہ بدلے جانے کا اور کوئی سبب نہ تھا, صرف اور صرف یہ سبب تھا کہ ہم قبلہ بدلنے کا حکم دے کر تمہارے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتے تھے, تمہارے ایمان کو پرکھنا چاہتے تھے, تمہارے عقیدے کو تولنا چاہتے تھے اور تمہارے ایمان کی کیفیت کو جانچنا چاہتے تھے, معلوم کرنا چاہتے تھے کہ قبلہ بدل جانے کے بعد کون قبلہ چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے پیچھے آتا ہے.
اور کون میرا مصطفیٰ چھوڑ کر قبلے کے پیچھے جاتا ہے؟ محمد خضرا کی طرف فرمایا لینا علامہ، یہ قابل توجہ ہے یہ بات، فرمایا لینا علامہ تاکہ ہم جانچیں پرکھیں معلوم کریں، من یتبع الرسول کہ جب قبلہ بدل جائے تو کون قبلے کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے پیچھے رہتا ہے۔ یتبع الرسول کا مقام اس جگہ یہی تھا۔ اب تعبیر قبلہ کے بعد ایک طرف پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، دوسری طرف چہرہ مصطفیٰ تھا، اور الفاظ آئے من یتبع الرسول۔ ہم پرکھنا چاہتے تھے اس قبلہ اسلام کو جدھر نمازیں پڑھتے ہوئے 17 مہینے گزر گئے تھے کہ وہ قبلہ ادھر ہے اور میرے پیارے کا چہرہ ادھر ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے تھے کون اپنی توجہ قبلے کی طرف رکھتا ہے اور کون میرے مصطفیٰ کی طرف پھرتا ہے۔ قبلے کا بھی قبلہ، ہائے من یتبع الرسول، کون میرے مصطفیٰ کے پیچھے جاتا ہے، وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس قبلے پر قائم رہنا الٹے پاؤں پھر جانا بن گیا۔ ہائے ہائے، جو 17 برس 17 مہینے تک قبلہ اسلام تھا، آج اس پر قائم رہنا الٹے پاؤں پھرنا بن گیا۔ کیوں کہ مصطفیٰ کا چہرہ جو ادھر پھر گیا۔ اب پھر اس ریاض کی بات یاد آئی، اس لیے کہ جو میرے مصطفیٰ کی طرف جائے، قبلے کی بجائے میرے مصطفیٰ کی طرف جائے، وہ اہل ایمان ہے، اور جو دامن مصطفیٰ چھوڑ کر اپنے ایمان کا مرکز فقط قبلہ کو بنائے، وہ اہل کفر ہے۔ اس لیے کہ ہم جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ گویا اللہ پاک نے ایمان کے مرکز و محور کا بیان کر دیا۔ سن لو، آج بعض لوگ ایمان کا مرکز و محور شاید صرف کعبۃ اللہ کے تصور کو سمجھیں۔ کوئی شک نہیں کہ کعبہ سمت توجہ نماز ہے، قبلہ اسلام ہے، حج کا مرکز ہے، کعبۃ اللہ کی عظمت سر آنکھوں پر، مگر دونوں لوگ سن لو، وہ جنہیں ہمارے مسلک میں شک ہے وہ بھی سن لیں، اور جو جنہیں عظمت مصطفیٰ میں شک ہے وہ بھی سن لیں۔ کعبۃ اللہ صحیح، مگر ایمان کا مرکز و محور کعبہ نہیں، کعبے کا بھی کعبہ ہے، اور وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان قبلے سے نہیں مصطفیٰ کی ذات سے ہے، اس لیے کہ جس سے ایمان کی پہچان ہو وہ بدلہ نہیں کرتا، جس سے ایمان کی پہچان ہو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور جو بدل جائے اس سے ایمان کی پہچان نہیں ہوتی۔ سو قبلے بدل سکتے ہیں مگر دامن مصطفیٰ بدل نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا مرکز و محور ایمان ذات مصطفیٰ ہے، اور کعبے کی پہچان بھی اسی مصطفیٰ کی ذات سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ذات سے ہے۔ تو قرآن نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے حکم دیا کہ ایک طرف اس پہلے قبلے کو، ایک طرف مصطفیٰ کو کر کے ذرا دیکھیں تو صحیح کون ادھر جاتا ہے کون ادھر جاتا ہے۔ ہم یہ نظارہ کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جب قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا اور میرے محبوب نے اپنا پیارا چہرہ ادھر پھیر لیا، وہ قبلہ بیت المقدس ادھر رہ گیا، چہرہ مصطفیٰ ادھر رہ گیا، اور حالت نماز تھی، صحابہ کرام حیران و ششدر رہ گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ گھڑی بڑی بھاری گھڑی تھی۔ ان کانت الا لکبیرۃ، یہ بڑی بھاری گھڑی تھی، بڑا مشکل وقت تھا، بڑی دشوار ساتھ تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔
اسی قبلے کو تھامے رکھیں یا اسے چھوڑ کے مصطفیٰ کی ذات کی طرف پھر جائیں؟ بڑی عجیب گھڑی تھی، دشوار گھڑی تھی، مگر قرآن نے کہا یہ دشوار گھڑی ان کے لیے نہ رہی الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. اور ہدایت کیا تھی؟ جو میرے مصطفیٰ کا مقام پہچان گئے تھے، جو مقام مصطفیٰ پہچان گئے تھے، یہ ہدایت ہے. جن کو سمجھ تھی ارے ہمارا اپنا تعلق قبلے سے ہے کیا، مصطفیٰ کا چہرہ مکہ کی زندگی میں ادھر تھا وہی قبلہ تھا، مدینہ میں آ کر ادھر ہو گیا وہی قبلہ ہو گیا، آج پھر ادھر پھر گئے وہی قبلہ ہو گیا. جن کو یہ سمجھ تھی کہ اصل قبلہ و کعبہ تو چہرہ مصطفیٰ ہے، جس سمت کو وہ چہرہ مصطفیٰ شرف دے دے وہ سمت کعبہ بنتی ہے، وہ سمت قبلہ بنتی ہے. قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یعنی ہدایت یافتہ وہی ہیں جو مصطفیٰ کے اس مقام کو پہچانتے ہیں. الا علی الذین ھدی اللہ کا معنی ہدایت یافتہ صرف وہی ہیں جو مصطفیٰ کے اس مقام کو پہچانتے ہیں، اور جنہیں اس مقام مصطفیٰ میں شک ہے وہ ہدایت سے محروم ہے. یہ گھڑی عجیب دشوار گھڑی کیوں تھی کہ جب قبلے سے چہرہ پاک ہٹ گیا تو عقل اور عشق میں ایک موازنہ اور مقابلہ ہوا ہوگا. عقل کہتی ہوگی صحابہ کرام سے، کہتی ہوگی الا علی الذین ھدی اللہ سے پہلے ان کانت لکبیرۃ، بڑی دشوار گھڑی تھی. اس دشواری کو سمجھنا چاہے تو ذہن کہتا ہے کہ شاید دشوار اس لیے تھی کہ عقل کہتی ہوگی کہ جب تک تحویل قبلہ یعنی قبلہ بدلنے کا فرمان خود کانوں سے نہ سن لو تب تک اسی پہلے قبلے کو تھامے رکھو. عقل یہ کہتی ہوگی، عشق یہ کہتا ہوگا فرمان سننے یا نہ سننے سے تمہیں کیا واسطہ، جدھر مصطفیٰ کا چہرہ تھا وہی قبلہ تھا، اب ادھر مصطفیٰ پھر گئے یہی قبلہ ہو گیا. عقل کہتی ہوگی چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. عشق کہتا ہوگا چہرے مصطفیٰ کی طرف پھر گئے تو یہی نماز بن جائے گی. نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. تو صحابہ کرام نے حضور کو منتخب کر لیا، آقا کو منتخب کر لیا. جب منتخب کر لیا فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع کر دیتا. اگر تم مصطفیٰ کو چھوڑ کر اس قبلے کے پیچھے چلے جاتے تو تھاما تو تم نے قبلہ ہی تھا مگر ایمان چلا جاتا، ایمان چلا جاتا، چونکہ ایمان قبلے سے نہیں ایمان مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری تعبیر وہ جو پہلے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ چکے ان کی بھی قبول ہوگی. بے شک مفسرین اور مترجمین نے وہ بیان کیا، مگر وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس سیاق و سباق آیت میں جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے تم سب کو توفیق دے دی کہ تم میرے مصطفیٰ کی طرف پھر جاؤ. وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم نہ پھرو اور ایمان ضائع ہو جائے، اس نے تمہارے ایمان بچا لیے. اور پھر قبلہ بدلا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، قبلہ بدلا کیسے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نماز کی حالت میں جب حضور علیہ السلام کی آرزو شدید ہو گئی تو آپ نے چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھایا، نگاہیں اٹھائیں، ایک بار نہیں بار بار اٹھائیں، بار بار اٹھائیں. جب چہرہ بار بار آسمان کی طرف پلٹا اور اوپر بار بار دیکھا تو اوپر سے آواز آئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے پیارے ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا تک رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک، تو اگر بار بار ہمیں تک رہا ہے تو ہم بھی بار بار تیرا چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں. نگاہیں دونوں کی ایک ہی طرف ہیں، یہ بار بار ادھر تکتا ہے وہ بھی بار بار ادھر دیکھ رہا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء
تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے. یہاں ایک لفظ یاد رکھ لیں, ایک بار اگر چہرہ اٹھے اور نیچے ہو جائے اس کو تقلب نہیں کہتے, اس کو تقلب نہیں کہتے. تقلب استعمال ہوتا ہے ایک سے زائد بار اٹھایا نیچے کیا, اٹھایا نیچے کیا, ایک سے زائد بار چہرہ اوپر کر کے نیچے کیا, پلٹا, تو پھر تقلب ہے. قرآن کہتا ہے قد نارا تقلب وجہک فی السماء, پیارے تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. اس جملے کو یاد رکھ لیں, آگے ایک نقطہ آ رہا ہے, بار بار اوپر اٹھنا دیکھ رہے ہیں. پھر کیا کریں محبوب, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, میرے پیارے ہم یقیناً اب تجھے اسی سمت پھیر دیں گے اور اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے پر تو راضی ہے. قِبْلَةً تَرْضَاهَا, چونکہ اوپر فرما دیا تھا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, میرے پیارے میرے لیے تو ساری سمتیں برابر ہیں, میرے لیے مشرق و مغرب سب برابر ہے. نہ میں سمتوں کا محتاج, نہ میں قبلوں کے تعین کا محتاج. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, میرے جلوہ گری کا عالم تو یہ ہے کہ جدھر چہرہ کرو میرا چہرہ اس طرف ہے. میں سمتوں کا محتاج نہیں محبوب, سمتیں تو بنائی تیرے لیے ہیں, قبلے تو بنائے تیرے لیے ہیں. اگر پیارے کیا ہوا, اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ وہ قبلہ نہیں یہ قبلہ ہو تو محبوب جدھر تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیتے, جدھر تو راضی ہے. جدھر تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں. اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب قبلہ کے تعین کی بنیاد رضا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب تعین قبلہ کی بنیاد رضا رسول, قبلتاً ترضاہا, میرے پیارے جس قبلہ پر تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں. تو قبلے کا تعین فرمایا اللہ پاک نے, اس کی بنیاد کیا بنی, رضا رسول. تو جب تعین قبلہ کی بنیاد رضا رسول ہے تو پتہ چلا کہ ایمان اور دین کا مرکز اور اساس بھی رضا رسول ہے, چونکہ اسی رضا رسول میں رضا خدا ہے. رضا رسول میں رضا دو عالم بقول اعلی حضرت کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. تعین قبلہ کی اساس رضا رسول, امور دین کی اساس رضا رسول, ایمان کی اساس رضا رسول, بخشش و مغفرت کی اساس رضا رسول, اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی اساس رضا رسول. لوگوں اگر ایمان سلامت کرنا چاہتے ہو تو وہ عقیدہ رکھو جو مصطفیٰ کی رضا کے ارد گرد گھومے, جو حضور کی رضا کے ارد گرد گھومے, چونکہ اسی رضا میں رضا خدا ہے. اور فرمایا فول وجہک شطر المسجد الحرام, پیارے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے. اگر تیرا دل اسی قبلے پر راضی ہے کعبۃ اللہ پر تو اپنا چہرہ ادھر کر دے, آج سے وہی کعبہ اور وہی قبلہ. اب جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کیا چاہتے تھے, فقط یہی نا کہ کعبۃ اللہ قبلہ مقرر ہو جائے, یہی چاہتے تھے. جب یہ بات پوری ہو گئی اور ارشاد ہوا فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, میرے پیارے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لے, مسجد حرام کی طرف کر لے. اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تم بھی میرے محبوب کی پیروی میں مسجد حرام کی طرف پھر جاؤ. جب کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا اور چہرہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور کے غلاموں کا کعبۃ اللہ کی طرف پھیرے جانے کا حکم آ گیا تو بات پوری ہو گئی یا نہیں؟ بولیے, سمجھ کر بولیے, پوری ہو گئی. اب دوبارہ بار بار اس حکم کو اتارنے کی کوئی ضرورت تھی؟ کوئی ہے؟ بھی حضور چاہتے تھے مسجد حرام کا قبلہ مقرر ہو جائے, اللہ پاک نے فرما دیا فول وجہک شطر المسجد الحرام. پیارے تیری رضا کے مطابق قبلہ مقرر کر دیا, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے. باب مکمل ہو گیا یا نہیں؟ سوال جواب مکمل, پوری بات مکمل ہو گئی.
مگر ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آیت نمبر 144، آیت نمبر 144، آگے آئیے پھر آیت نمبر 149 پر قابل توجہ ہے یہ بات وہ بتا رہا ہوں جو نہ تفسیروں میں ہے، نہ کتابوں میں ہے، نہ حاشیوں میں ہے، صرف قرآن میں ہے۔ نہ تفسیروں میں ہے، نہ کتابوں میں ہے، نہ حاشیوں میں ہے، کم سے کم میری نظر میں پوری زندگی نہیں گزری ہے تو صرف قرآن میں ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی کتابی باتیں کرتے ہیں، نہیں، ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں۔ یہ کتابی باتیں کرتے ہیں نہیں، اب تک تو کوئی کتابی بات نہیں کی نا، صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، اور یہ تو وہ بات ہے جو سوائے قرآن کے اور ہے ہی نہیں۔ حکم پورا ہو گیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام، میرے پیارے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آگے 149 نمبر آیت میں اللہ پاک دوبارہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوبارہ فرمایا، اور میرے پیارے آپ جہاں کہیں سے تشریف لاؤ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ دوبارہ کیوں فرمایا؟ حکم تو وہی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جب حکم آ گیا جہاں بھی ہو مسجد حرام کی طرف چہرہ پاک کر لو۔ بات مکمل ہو گئی، دوبارہ کیوں ارشاد آیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیارے جہاں سے بھی آؤ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ دو بار فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 149، اور لطف کی بات یہ کہ اگلی آیت 150 میں تیسری بار پھر دوہرا کر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہی لفظ، وہی حرف، وہی بیان، وہی مضمون، وہی انداز، وہی ترتیب، ایک ہی بات، حکم ہے، یاد دہانی کی بات نہیں۔ جیسے فرمایا نا سورہ الرحمن میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار نعمتوں کو یاد دلوانا، وہ بات بار بار ہو سکتی ہے، مگر یہ تو حکم ہے تحویل قبلہ کا، ایک ہی بار آ گیا، ختم۔ ہاں اگر دوسرے پارے میں کسی اور صورت میں کسی اور مقام پر یہ تذکرہ دوبارہ آئے اور حکم دوبارہ بیان ہو جائے کئی بار تو حرج نہیں، مگر ایک ہی مقام پر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیارے اپنا مکھڑا مسجد حرام کی طرف کر لے۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیارے جہاں سے بھی آؤ مکھڑا مسجد حرام کی طرف کر لو، چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیارے جہاں سے بھی آؤ چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ میں بڑی مدتوں سوچتا تھا کہ بار بار پلٹ کر ایک ہی حکم انہی الفاظ میں کیوں آیا ہے، بار بار پلٹ کر چہرہ پھیر لینے کا حکم کیوں آیا ہے؟ مجھے کسی کتاب سے جواب نہ ملا، ایک روز اسی قرآن نے مجھے جواب دیا کہ بار بار پلٹ کر چہرہ بدلنے کا حکم اس لیے آیا ہے کہ مصطفیٰ نے بھی بار بار چہرہ اوپر پلٹا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میرے محبوب تیرا چہرہ بار بار پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو چہرہ بار بار پلٹے اور میں تیرے چہرے کے پھرنے کی بات ایک بار کروں، محبت خوش نہیں ہوتی، جتنی بار تیرا چہرہ پلٹا اتنی بار تیرے چہرے کا ذکر کروں گا، اتنی بار تیرے چہرے بدلنے کا حکم دوں گا۔ یہاں وجدان کہتا ہے کہ شاید آقا نے 3 بار چہرہ اٹھایا ہوگا، وجدان کہتا ہے، روایتوں میں چونکہ فرق آتے ہیں، 3 بار اٹھایا ہوگا، پہلی بار اٹھایا اس کے جواب میں حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب چہرہ ادھر پھیر لے، یعنی جواب آخر پہ آئے نا، سوال بھی جمع ہوتے رہے جواب بھی جمع ہوتے رہے۔ دوسری بار اٹھا، تیسری بار اٹھا، حکم آیا محبوب تیرا چہرہ پہلی بار اٹھا تھا اس کا جواب لے لے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔
اسی سونے پیارے پیارے چہرے کو ادھر پھیر لے. دوسری بار اٹھا تھا اس کا جواب لے لے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بار بار چہرے کی بات ہوتی. اگر سمجھ نہ آئے کہ بار بار چہرے کی بات کیوں ہوتی ہے تو محبت کرنے والوں سے پوچھ لو کہ محبوب کے چہرے کے ذکر میں کیا ہوتا ہے. رموز سر دل بے دل چدان. دل کی باتیں جن کا دل ہی نہ ہو انہیں کیا خبر. یہ تو دل والے جانتے ہیں کہ بار بار محبوب کے چہرے کا ذکر کرنے میں کیا ہے, بار بار ذکر کرنے میں کیا ہے. رضا الہی یہ ہے کہ محبوب بار بار تیرے چہرے کا نام لیا جائے, اور جتنی بار چہرہ پلٹے اتنی بار جواباً کہا جائے کہ ادھر پھیر لے, ادھر پھیر لے, ادھر پھیر لے. یہ نقطہ محبت کے سوا اور کچھ نہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ محبت ہے ہی کوئی نہیں دین میں, عشق ہے ہی کوئی نہیں. نعت خان جب نعت پڑھتا ہے اور حضور کے چہرے اور زلف اور رخسار کی بات کرتا ہے تو آج کل کے قرآن کے مبلغ کہتے ہیں یہ حضور کے چہرے کی نعتیں پڑھتے ہیں, کیا پڑھا ہے چہرے میں؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی. زلفوں کی بات کرتے ہیں, چہرے کی بات کرتے ہیں بار بار نعت خان, کیا پڑھا ہے چہرے کے بیان میں؟ نماز روزے اور تعلیم اور سیرت کی بات کرو. ارے نادان, تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو رب سے پوچھتا کہ بار بار جو مصطفیٰ کے چہرے کی بات کرتا ہے چہرے میں کیا پڑھا ہے, چہرے میں کیا پڑھا ہے. بار بار جو پلٹ کے بات کرتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ, اس سے پوچھو کہ چہرے میں کیا ہے. ہم سے کیوں پوچھتے ہو, اس سے پوچھو. ہمیں تو اس نے سبق دیا ہے کہ بار بار میرے مصطفیٰ کے چہرے کا ورد کیا کرو, ورد کیا کرو چہرے مصطفیٰ کا. ہمیں تو سبق یہ ملا ہے کہ اسی چہرے کا دھیان, اسی چہرے کا گمان, اسی چہرے کا گیان, اسی چہرے کا مراقبہ خدا کی عبادت ہے, اسی چہرے کا تصور خدا کا سجدہ ہے, اسی چہرے کا گیان خدا پر ایمان ہے. یہ چہرہ ہے تو عبادت ہے, اس چہرے کا دھیان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی, محمد محمد کریں دے گزر گئی, محمد محمد کریں دے گزر گئی. احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی, احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی. آپ کہتے ہیں کہ چہرے کے ذکر میں کیا ہے, پھر نعت خان حضور کے مدینے کی گلیوں کی باتیں کرتا ہے, پھر بول اٹھتے ہیں کہ مدینہ بھی شہر ہے, گلیوں میں کیا پڑا ہے, مکہ مدینہ کی گلیوں میں کیا پڑا ہے. ارے ہم سے کیوں پوچھتے ہو کیا پڑا ہے, اللہ سے پوچھو جو فرماتا ہے میرے پیارے حبیب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں, اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے, اس لیے نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے, اس لیے نہیں کہ یہاں صفا مروہ ہے. شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ محبوب اس شہر کی گلیوں میں تیرے قدم لگے ہیں. انت حل بہذا البلد, تیرا گھر اس شہر میں ہے, تیری سکونت اس شہر میں ہے, تیرا پتہ اس شہر کا ہے, تیرا پتہ اس شہر کا. کوئی کہے ترجمہ غلط ہے تو بابا معاف کر دے, ہم تو ایسے لوگ ہیں, ہمارے ترجمے تو ایسے ہی ہوتے. ہلن کا معنی یہ محبوب تیرا گھر, تیرا رہن سہن اس شہر کا, ایک معنی. اور دوسرا معنی ہے آزادی سے گھومنا پھرنا. دو معنی, ایک ہے رہنا, رہنے کے معنی کے اعتبار سے آیت بولی کہ محبوب اس مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تیرا پتہ اس شہر کا ہے, تیرا گھر اس شہر میں ہے. اور ایک ہے آزادی سے گھومنا, اس معنی کے اعتبار سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا معنی یہ ہے محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں تو خرام ناز کرتا ہے, اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا پھرتا ہے, پھر اس شہر کی ہوائیں تیرے رخسار کا بوسہ دیتی ہیں, اس شہر کی فضاؤں میں تیرے سانس بکھر جاتے ہیں. تو جس شہر کی فضاؤں میں تو چلتا ہو اس شہر کی قسم کیوں نہ کھاؤں, کیوں نہ کھاؤں. اور ایک بڑا محبت کا معنی اور بھی ہے, قاضی ایاز نے بیان کیا شفا میں. ایک اور معنی ہے, کئی معنی ہیں بہت, مگر وہ طویل الگ موضوع ہے. ایک بات وہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, لا نافیہ کا لیا ہے. فرماتے ہیں پیارے اس شہر مکہ کی قسم
اب نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کہ تو اس شہر سے رخصت ہو کے مدینہ چلا گیا. بھائی فتویٰ مجھ پہ نہ لگائیے، لگانے کو دل کرے تو قاضی ایاز کو دیکھ لیں. ویسے میرا مشرب اپنا یہی ہے، میرا تو عقیدہ ہی ہے. محبوب شہر مکہ کی قسم. بھائی نہیں بس نہیں خدا کے، بس خدا کے لیے بھائی، خدا کے لیے. محبوب تو شہر مکہ سے کوچ کر گیا. ہائے ہائے ہائے، ہماری محبتیں بھی سمٹ کے ادھر ہی چلی گئی. تو ادھر ہو تو ادھر قسمیں کھائیں، ادھر ہو تو ادھر قسمیں کھائیں. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے. تو دوستو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کی دعوت یہ ہے کہ آج ایمان زندہ، سلامت اور تازہ نہیں ہو سکتے جب تک حضور علیہ السلام کے عشق و محبت اور ادب و عظمت کے چراغ سینوں میں یکساں جلائے نہ جائیں. حضور کے عشق کے ترانے گاؤ، حضور کی محبت کے ترانے گاؤ، حضور کے عشق و محبت کی دھوم گلی گلی میں، ہوا و فضاؤں میں دھوم مچا دو. جتنی دھوم میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کی مچے گی اتنے ایمان مضبوط ہوں گے. باقی سب نعمتیں اسی سبیل اور اسی وسیلے سے نصیب ہوں گی. یہ تحریک منہاج القرآن کی دعوت، آج کا درس قرآن بھی یہ، منہاج القرآن کی دعوت بھی یہ. تو کیا اس دعوت پر لبیک کہنا چاہیے یا نہیں؟ بولیے. اور اس قافلہ دعوت عشق مصطفیٰ کا سپاہی بننا چاہیے یا نہیں؟ میں اب اگلے درس سے پہلے آپ کو ایک آزمائش دے کر جاتا ہوں. منہاج القرآن کے کتنے رفیق، رکن یا عام وابستگان، ممبر کتنے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو پہلے سے ہیں، جو باقاعدہ ممبر ہیں. باقاعدہ ممبر ہیں، ماشاءاللہ. نیچے کریں. اب وہ جو پہلے سے باقاعدہ ممبر نہیں منہاج القرآن کے، وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب بات یہ ہے، اس پیغام کو سن کر اب اس دعوت کا ممبر بننے کی خواہش ہوئی کہ نہیں؟ جی بس اب آپ کے ذمے فقط اتنا ہے کہ منہاج القرآن کے دفتر سے فارم لے لیں، خود جا کر. جو رفاقت لے سکے رفاقت کے لیں، جو رکنیت لے سکیں رکنیت کے لیں، اور جو نہ ادا کر سکیں اس کے لیے محض وابستگی کے فارم لے لیں، مل جائیں گے. مگر اس قافلہ عشق رسول کے شریک ہو جاؤ. اور اگلے درس پر آؤں تو یوں سما ہو کہ جب سوال کروں کہ منہاج القرآن کے ممبر کون ہیں، تو کسی حال میں بھی کوئی ممبر ہو، کو ادنا سبھی فارم پر کر لیا ہو نا، خالی فارم پر کر کے، جس کو وابستہ کہتے ہیں، ہاتھ کوئی نہ رہے جو نہ اٹھے، تو پتہ چلے کہ عشق رسول کا یہ پیغام اس نے گجرانوالہ میں ایک انقلاب بپا کر دیا ہے. میں گجرانوالہ میں سلسلہ درس قرآن کا آغاز عشق رسول کے اس پیغام سے کرنا چاہتا ہوں. ہمارا آغاز عشق رسول کے پیغام سے ہے اور ہماری انتہا عشق رسول میں فنا ہو جانے پر ہے. اس سفر کو آغاز کرو اور یوں آغاز کرو کہ پھر ہر سو عشق رسول کے ترانے بجیں، عشق رسول کے نغمے گونجیں، عشق رسول کی دھوم مچے اور منہاج القرآن کی عظمتیں بلند ہوں. اس لیے کہ منہاج القرآن کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی آرزو یہ ہے کہ حضور کی ادب کی باتیں ہوں. ارے حضور کے ادب تو کیا، حضور کے گلی کوچوں کے کتوں کے ادب کی باتیں ہوں. کوئے مدینہ کے سگوں کے محب بن جاؤ، کوئے مدینہ کے کتوں کی پاؤں کی دھول آنکھوں میں ڈالنے والے بن جاؤ. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. یہ پسند آئے تو منہاج القرآن کے قافلے کے شریک بنو. اس مشن کو اٹھا لو کندھوں پر، اس کی دعوت لے کے اٹھو اور شرق سے غرب تک عشق مصطفیٰ کے تصور اور عشق مصطفیٰ کی قوت کے ساتھ دنیا کی تمام تر باطل طاقتوں کے اوپر چھا جاؤ. اللہ رب العزت آپ سب کو اور ہمیں آباد رکھے. اس مرکز جامع مسجد نقشبندیہ کو
حضرت علامہ مجددی صاحب کو اور ادارہ منہاج القرآن کی مقامی تنظیم کو آباد رکھے۔ اختتام پر بھائی سنیے، آج چونکہ درس میں نے سارا عشق رسول کا دیا ہے، اس لیے میرا دل ہے کہ 3 شعر صحیح زیادہ نہیں مگر حضور کے صلاۃ و سلام کے پڑھ کر جاؤ۔ درس عشق رسول کا تھا، وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔